بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سامعین و حاضرین، آصف نثار غیاثی آپ کی خدمت میں ڈائلاگ لے کے حاضر ہے۔ ڈائلاگ میں ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ٹو دا پوائنٹ بات چیت ہوتی ہے، جو آ، وقت کے لحاظ سے اہم موضوعات ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ان پہ بات کریں، اور صرف بات نہ کریں بلکہ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ کچھ وے آؤٹ بھی نکالا جائے۔ اسی وے آؤٹ کو نکالنے کے لیے ہمیشہ ہمارے پینل میں ایسے لوگ موجود رہتے ہیں کہ جن کے پاس تجاویز ہوتی ہیں، تجربہ ہوتا ہے، وہ کچھ کہتے ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں ان پہ اگر عمل کیا جائے تو یقیناً بہت سارے مسائل حل ہونے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ آج اگر ہم بات کریں گے ڈائلاگ میں، ہمارا جو موضوع ہے وہ گورننس کے مسائل کے حل کی کوششیں اور سیاسی قوتوں کی ذمہ داری، اور ساتھ میں جو استنبول مذاکرات کی صورتحال ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ حکومتیں بنتی ہیں گورننس چلانے کے لیے، اور جب گورننس کے ایشوز ہی حل نہ ہو تو پھر حکومت بنانے کا، کسی پارٹی کو ووٹ دینے کا، کسی حکومت سے امید رکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بالخصوص ان دنوں خیبر پختونخوا کی بات کریں تو یہاں پہ گورننس کے ایشوز بنے ہوئے ہیں، اور جس رفتار سے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں تو اس سے یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کئی ایسے اور سکینڈلز بھی سامنے آ سکتے ہیں جو ابھی پردہ راز میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن انہیں تلاش کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے تلاش بھی جاری ہے۔ آیا گورننس کے ایشوز حل ہونے چاہیے، یا حل ہو رہے ہیں، یا حل ہونے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے؟ اور اس سلسلے میں سیاسی قوتوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا وہ اپنی یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہیں یا نبھا رہے ہیں؟ کیا صوبائی حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ اور ساتھ میں جو اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے، یعنی حکومت کو ٹوکنا، منع کرنا، اس کو نشاندہی کرانا کہ وہ کہاں کہاں پہ غلطی کر رہی ہے، کیا صوبائی اپوزیشن وہ کردار نبھا رہی ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ استنبول مذاکرات کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں پاکستان نے آخری حد تک کوشش کی، ثالثوں کو بیچ میں بٹھایا، اور ثالثوں کی خواہش پہ پاکستان نے ایک اور موقع دیا بات چیت کو، مذاکرات کو۔ استنبول مذاکرات کی بات کریں تو ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے، اور صرف ایک نقطے پہ کہ وہاں کے جو لوگ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، جو انہوں نے ابھی اپنا مہمان تسلیم کر لیا ہے، آیا ان پہ ان کا کوئی کنٹرول ہے؟ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ انہوں نے پاکستان بھجوانے سے روک سکتے ہیں؟ اس کی تحریری ایک ضمانت مانگی گئی ہے، وہ نہیں دے رہے۔ ساتھ میں پاکستان نے یہ بھی پیشکش کی کہ چلیں جو ثالث ہیں ان کے ایک جائنٹ، ایک مانیٹرنگ ایک سسٹم بناتے ہیں، وہ خود دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے۔ اس کے لیے بھی جو افغان طالبان ہیں وہ تیار نہیں ہیں۔ اسی اسنا میں ابھی سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں۔ افواج پاکستان کے عہدوں میں رد و بدل ہے، سٹرکچر میں رد و بدل ہے، اسی طریقے سے آئینی عدالت کا قیام بھی اس میں شامل ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے تبادلوں کا مسئلہ بھی ہے۔ اس سلسلے میں ابھی اس پہ بحث ہوگی، دیکھنا یہ ہے کہ اس کی وطن سے کیا نکلتا ہے۔ لیکن جو جس بات کو لے کے بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ بھئی یہ جو فیلڈ مارشل کا جو عہدہ تخلیق کیا جا رہا ہے، ان کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، شاید وہ تاحیات صرف رینک ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بار بار یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ تاحیات صرف رینک رہتا ہے، وہ عہدہ تاحیات نہیں رہتا۔ عہدے کے لیے آج وفاقی وزیر قانون نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر آرمی چیف جو بھی آئے گا وہ 5 سال کے لیے آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فیلڈ مارشل ہے یہ دنیا بھر میں، یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ دنیا بھر میں یہ عہدے جو ہوتے ہیں، بعض عہدے یہ تاحیات رہتے ہیں، لیکن وہ رینک جو ہوتے ہیں وہ تاحیات رہتے ہیں۔ باقی جو منصب ہے، عہدہ ہے، اس کے لیے مدت کا تعین ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے ابھی بحث ہوگی، سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، جو غلط فہمیاں ہیں یا جو ایک خوف، خدشات جو پھیلائے جا رہے ہیں ان سب کا ازالہ ہوگا۔ اور بہتر راستہ بھی یہی ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کے، کیونکہ آئینی ترمیم کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ آئین کسی بھی ملک کی ظاہر ایک زبردست قسم کی دستاویز ہوتی ہے جس پہ پورے ملک اور قوم کا اجتماع ہوتا ہے، اس کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر آج ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں تو ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے سیاسی رہنما جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے، زاہد خان صاحب ہوں گے، سینئر اینکر پرسن جاوید اقبال صاحب سے بھی بات چیت کریں گے، ماہر قانون نور عالم خان صاحب ہوں گے، اور سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے بھائی مشتاق یوسفزئی صاحب سے بھی بات کریں گے، اور ان سے خاص طور پر جو کچھ استنبول میں ہوا، ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یا ہوگا، اس حوالے سے ضرور ان کی رائے لیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں۔
خیبر پختونخوا میں جو گورننس کی صورتحال ہے وہ اب اس حوالے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک کوہستان سکینڈل کے اب کئی ابواب ہیں، کئی چیپٹرز اس کے کھلتے جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، اور بہت زیادہ یقین مانیے کہ بعض اوقات تو اب مایوسی سی ہونے لگتی ہے کہ اس غریب اور کم وسائل کے حامل صوبے میں کیا کچھ کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں میرے خیال میں نیب کو ضرور خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، اگرچہ نیب کے پر بھی کاٹے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس ادارے کو مضبوط کرنا چاہیے تھا اس کے پر کاٹے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود نیب نے جس طریقے سے یہ کوہستان کا سکینڈل نکالا ہے، اگر نیب کو تھوڑے سے اختیارات اور مل جائیں یا اس کے جو سابق اختیارات ہیں وہ بحال کیے جائیں تو یقین مانیے گا کہ بہت ساری چیزیں تش ازبام ہوتی جائیں گی، اور وہ ایسی ہوں گی کہ جسے سن کے پھر وہ لوگ جو ووٹ دینے والے ہیں وہ ضرور بہت کچھ سوچیں گے، اور جو ووٹ لینے والے ہیں وہ بھی بہت کچھ سوچیں گے کہ ان کے آس پاس یا ان کے نیچے جو ماتحت ہیں وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، یا ان کے آس پاس ساتھی کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ نیب نے سلسلے میں بعض صوبائی وزراء کو بھی طلب کیا ہوا ہے بعض معاملات میں، اور ان کے کیسز بھی ابھی وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیر تفتیش ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں موجود صورتحال پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی زاہد صاحب، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک خیریت صاحب، کیسے؟ ٹھیک ہو؟ بس اللہ کا کرم۔ زاہد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم سب سے پہلے خیبر پختونخوا کی بات کریں، آپ کا تعلق بھی یہاں سے ہے اور آپ کو کافی گہری نظر رہتی ہے یہاں کے حالات پہ، صوبے میں گورننس کے ایشوز جو اب کھل کے سامنے آتے جا رہے ہیں، اور اس میں جس طرح بھی میں نے انٹرو میں کہا کہ نیب کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کہ کوہستان جیسا میگا سکینڈل وہ سے ہم سامنے لے کے آئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گورننس کے ایشوز کی بڑی وجہ کیا ہے، اور ان کے حل کے لیے اس وقت کوئی آپ کو واقعی کوئی سنجیدہ کوشش دکھائی دے رہی ہے کہ نہیں؟ میں تو صرف آپ سے ایسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے صوبے میں کوئی حکومت ہے؟ مجھے تو حکومت نظر ہی نہیں آ رہی ہے، اور خاص کر یہ جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے اس میں تو ایک ہی بات ہے، اور وہ جو ووٹر تھے بھی ان لوگوں نے بات کی تھی کہ ہم نے عمران خان کو رہا کرانا ہے بس۔ اب وہ سارا تو فوکس ادھر ہی ہے، تو اس میں گورننس کیا کہاں ہوں گے، صوبے کے حالات کیسے دیکھا جائے گا، وہاں پہ ترقیاتی کام کیسے ہوں گے، وہاں پہ کرپشن کے کیسے روکا جائے گا، وہ چیزیں تو اگنور ہے، وہ تو نظر ہی نہیں آتے نا۔ جب آپ کی جو اچیومنٹ ہو، جس پہ آپ کا نظر ہو، جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے، جو آپ نے کہتے ہو کہ مجھے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، تو عوام نے مینڈیٹ تو ضرور ایک لیڈر کو دیا ہے، لیکن وہ اپنے مسائل کے لیے بھی دیتے ہیں، یہ نہیں ہوتے ہیں کہ جی وہ صرف سب کو چھوڑ دے اور اس کو رہا کروا دے۔ اگر وہ نہیں رہا ہوتے ہیں تو آپ عوام کے لیے تو کچھ سوچیں نا۔ تو آپ مجھے بتا دیں کہ اس وقت وہاں کیا گورننس کی بات کر رہے ہیں، وہاں عروج پہ ہے دہشت گردی، وہاں کرپشن عروج پہ ہے، وہاں جو ہے نا ڈیولپمنٹ کا کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو پھر جب یہ ساری چیزیں معاملات نہ ہو تو عوام مشکلات میں ہوتے، پورا صبح مشکلات میں مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے وہاں پہ کوئی چیز زاہد خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ گورننس کے ایشوز حل کرنے کے لیے سیاسی قائدین کوششیں کرتے ہیں، حکومت پہ دباؤ ڈالتے ہیں، یہاں پہ اگر ہم صوبائی اپوزیشن کی بات کریں، اکثر اوقات ان کے کردار پہ بھی اعتراضات اٹھتے ہیں، انگلیاں اٹھتی ہیں کہ صوبائی اپوزیشن بھی وہ مؤثر کردار ادا نہیں کر رہی، حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے پا رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی ایسا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بالکل آپ سے متفق ہوں۔ مجھے تو ایسے لگ رہے ہیں کہ ہماری جتنے بھی اپوزیشن میں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئے ہیں وہ سارے حوصلہ ہار چکے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم کچھ پہ کرے گا تو اس عوام نے ہمیں منتخب نہیں کرنا ہے یا ہمارے ساتھ نہیں دینا ہے، اس لیے وہ بالکل عوام کو بس اپنے حال پہ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اپوزیشن کچھ بھی ہو میں تو ان کی طاقت ہے کہ یہ جو مسائل ہے اس کو اٹھاتے تو کم سے کم سامنے تو لائیں، لیکن کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح وہ ان کے ساتھ عوام کے ساتھ کرے، اس طرح اپوزیشن بھی وہی کام کر رہے، ان کی خاموشی اللہ کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا ہے کہ بس اللہ جانے اور یہ عوام جانے۔
भाई अल्लाह ने तो आपको इंसान बनाया है, शऊर दिया है और आपको भेजा है, आप कम से कम उनकी हालात पे रहम तो करें, आप तो कम जलसा जुलूस तो करें। आप उस बंदे को देखे ना, वो जो कल बयान उसने दिया, मैं तो अभी बिल्कुल। टीवी पे देखता रहा कि जी फौजी जो है ना वो मस्जिदों में बकरी और भेड़ और बकरियां और कुत्ते बांधते थे। ये मुझे बता दे कि भेड़ बकरियां, वो भेड़ बकरियां पालने के लिए आए हुए हैं या वो वहाँ पे दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं 2009 में आपको पता था कि मेरे मलाकन डिवीजन में तो जिस तरह बुरा हाल था, बिल्कुल और हमने ऑपरेशन का और मुज़ाकरात का भी आपको पता है कि मैं बिल्कुल मुज़ाकरात का हिस्सा बिल्कुल था, बल्कि स्टार्ट मैंने लिया था, सब कुछ सुप्रीम अहमद को मैंने छोड़वाया था। बिल्कुल। लेकिन मैंने तो कभी उनको तो देखा नहीं है कि जी मस्जिद के जूतों के अंदर को मस्जिद के पीछे अंदर गए हो किसी को पकड़ने के लिए। हालांकि वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। और मैं आपको बता, एफएक्स कमेटी की मीटिंग होती थी गवर्नर हाउस में, तो मुझे वो कोर कमांडर उस वक्त का भी मुझे नाम भूल गया, बहुत अच्छा आदमी था। तो जब हम अंदर जा रहे और बैठ रहे हैं, वो अभी एक ब्रिगेडियर ब्रीफिंग दे रहा था, तो उसको वो कह रहे कि जैद खान बेटा हुआ है, उसको सब कुछ पता है, अब वो बात करें कि ये इतराज न उठाए, वरना ये हर एक मिनट का इसको पता होता है। आप देखें ना, वो भी वक्त था, वो भी एक सियासी लोग थे, वो भी आर्मी वाला था। ये अभी भी सूरत हाल है कि एक दूसरे के साथ बैठती नहीं है कि भाई कम से कम बैठो, ये सुबह का तो चलाओ। तुम्हें जो मैंडेट या जो आज तो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, तो किसी वजह से बना हुआ है ना, इस आवाम की वजह से बना है। तो आपने गवर्नर की बात की, तो मुझे तो कोई चीज नजर ही नहीं आ रही, ना पोजीशन की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से, उस पर मैं क्या बात करूं। यही चीज़ हम अक्सर अपोजिशन के दोस्तों से के साथ ये चीज़ डिस्कस भी करते हैं कि जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो या मीडिया कर रहा है या नैब कर रहा है। ये जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं, ये तो अपोजिशन को निकालने चाहिए थे और इसको उठा के एक बयानिया बनाना चाहिए था। लेकिन आपकी बात ठीक है, शायद वो हौसला हारे हुए। तो अब अगर अपोजिशन जमातों का इस तरह कमज़ोर रवैया रहेगा, तो इसका मतलब तो हम ये ले सकते हैं कि यहाँ पे पीटीआई को फिर एक खुली छुट्टी मिली हुई है कि चलो जी बस आप जो चाहें करें, कोई तनकीद करने वाला है ही नहीं। तो ये तो फिर पीटीआई के साथ साथ आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जिम्मेदारी फिर बहुत ज्यादा अपोजिशन पे भी आयद होती है। बिल्कुल, 12 साल से तो ये काम हो रहे हैं ना जी। तो ज़ैद खान साहब, आप इस सिलसिले में क्या तजवीज़ देना चाहेंगे अपोजिशन जमातों को, बिलखसूस देखिए जी, उन्हें क्या करना चाहिए? अपोजिशन जमातें जो है वो पहले तो अपने आप को उठाए तो सही कि वो अपने आप को देखे कि मरे हैं कि वो जिंदा है। पहले तो अपने आप को तो हिलाए तो सही, हिलजुल की कोशिश तो करें ना। उसको तो ये समझ नहीं आ रही कि हम मरे हुए हैं कि जिंदा है। बिल्कुल, जब तक ये एहसास उनका होगा कि हम जिंदा है, तो जिंदा लोग फिर उठते हैं, फिर हिलजुल करते हैं, अगर चल नहीं सकते तो रेलते हैं और फिर आखिरकार के ही मंजिल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन ये इस वक्त जो सूरत हाल है, और खासकर 2024 के बाद, तो बिल्कुल मैं तो ऐसा लग रहा है, मैं बहुत कम आता हूँ, मैं बात में होता हूँ, लेकिन सब चीजों पे मेरा नजर है, मैं सब चीजें देख रहा हूँ। ये तो मैं आपको बता दूं कि ये आर्मी अगर न होती, ये मैं देखे जितना मैं मुखालिफ हूँ आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिशियन के अंदर, तो आपको पता है, मुझे आप जानते हैं, जी बिल्कुल, हमने जेलें भी काटी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, वो अगर ये ना हो तो ये लोगों को तो एक दिन में सब वो सारे लाइन पे खड़े करवा देगा सबको, और पैसा मिलेगा उनसे, और इससे वो जो क्या होते खिदमत भी कराएगा। ज़ैद खान साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि सूबे की ये शिकायत होती है या गिला होता है कि जी मरकज़ ने हमारे पैसे रोके हुए हैं, वो जो 100 अरब रुपए का वादा है वो पूरा नहीं किया जा रहा, पन बिजली के मुनाफे के बकायजात नहीं मिला, एजीएन काजी फार्मूला वगैरह वगैरह, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम ताल्लुकात कार नहीं बन पा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो खलीज है, इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी सूबे पे है कि वफाकी हुकूमत पे आयद होती है? देखिए जी, अगर सुबह मरकजी हुकूमत देना भी नहीं चाहती है, और हो सकते है ये सब हो भी, तो सूबे का क्या मैं यार, मेरे ऊपर आपका कर्जा है जी, अगर आप मेरे से कर्जा नहीं मांगेंगे तो मैं पागल हूँ कि मैं आपको कहूँ कि आप कर्जा ले लें। खुद तो कोई नहीं देगा, आप मांगेंगे, आप राब्ता रखेंगे, आप रखेंगे, आप अगर नहीं अपोजिशन को इकट्ठे कर दो, सब इकट्ठे हो, लेकिन पहले तो आप खुद सोचिए कि आपने काम करना है, अपने पैसा लेना है, आवाम पे लगाना है कि नहीं। आपने एक रट लगाए कि मुझे मुलाकात करने दो और मैं जाके अपने बंदे को छुड़ा दूं, तो वो तो अलग चीज है भी, फिर तो वो तो नहीं है, और बंदे आपका पैसा भी नहीं मिलेगा। और जब इजलास में आपको बुलाते हैं, आप चीफ मिनिस्टर है,
आप उसमें नहीं जाते, आप जाके उधर बात आप नहीं करें ना कि कुछ भाई मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जब आप कराची के बंदा बेच के नुमाइंदगी करवाते हो, अपने सूबे के भी बंदा नहीं बेचो के नुमाइंदगी करे, तो कराची वाले को क्या लगी पड़ी है। मतलब ये है आपका कि बहुत शुक्रिया ज़ैद खान साहब। ज़ैद खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सूबाई हुकूमत कोशिश करेगी तो वफाकी हुकूमत कुछ देगी, आप अपना हिस्सा मांगेंगे, मांगने के लिए राब्ता करेंगे, राब्ते के लिए जो सियासी ताल्लुकात कार होते हैं वो कायम रखेंगे, सियासत और हुकूमत को कुछ देर के लिए अलग अलग रखेंगे, सियासत को अलग से डील करेंगे, हुकूमती मामलात को अलग से डील करेंगे, तब बात बनती है। और ये बात सही भी है। खैबर पख्तूनख्वा की अक्सर ये तारीख रही है कि यहाँ अलग हुकूमत रहती है, मरकज़ में किसी और जमात की रहती है, लेकिन माजी की हुकूमत को हम देख चुके हैं, चाहे वो JUI की यानी MMA की रही हो या फिर यहाँ पे NP की रही हो, तो हमने देखा है कि उन्होंने मरकज़ के साथ ताल्लुकात कार बनाए रखने की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की थी और बहुत सारी चीज़ें हासिल भी की थी। बल्कि अगर हम परवेज़ खटक साहब की भी बात करें, उनके दौर में भी उन्होंने एक तवाज़ुन रखा था पार्टी मामलात में और मरकज़ के साथ ताल्लुकात कार में। उन्होंने फिर मरकज़ से बहुत सारी चीज़ें हासिल भी, पन बिजली मुनाफे के बाकायजात की एक बड़ी किस्त ख्वाजा आसिफ साहब उन दिनों वज़ीर पानी और बिजली थे, उनसे वायदा करके बहुत बड़ी किस्त हासिल की थी, ये बड़ी कामयाबी थी। लेकिन बात वही आती है कि आप राब्ते में रहेंगे, राब्ते ही तोड़ देंगे, राब्ते ही ख़त्म कर देंगे तो और क्या होगा। और असल चीज़ ये है कि अगर आपको ये ठीक है, ये बजाय ये आपका हक है कि आप अपने जो पार्टी के बानी चेयरमैन हैं उन्हें रिहा कराने के लिए तहरीक चलाएं, एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज। लेकिन आपका फोकस सिर्फ व सिर्फ वो एक नुक्ता नहीं होना चाहिए। आपने फिर यहाँ के मामलात, सूबे के मामलात भी देखने हैं। आप पे बहुत ज़्यादा बोझ है, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप इस सूबे के नुमाइंदे हैं, तो सूबे के 3 4 4.5 या 5 करोड़ लोगों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं एक मुतालबे के लिए। आप वो मुतालबा करें, वो आपकी पार्टी करे, लेकिन जो हुकूमत का स्ट्रक्चर है आपका या हुकूमती टीम है, उनको तो अलग थलग रहने दें। उनको तो गवर्नेंस पे तवज्जो देनी चाहिए, मामलात को देखना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को देखना चाहिए, निचले दर्जे के मामलात को देखना चाहिए। आपके तरक्याती फंड्स कहाँ खर्च हो रहे हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं, कौन खर्च कर रहा है, क्या नताइज सामने आ रहे हैं, उस पर भी तो तवज्जो की ज़रूरत है ना। तो वो कौन तवज्जो देगा? ये सूबाई हुकूमत का काम है। या ये साथ में ज़ैद खान साहब ने तस्लीम किया, बल्कि उन्होंने ठीक ठाक सुनाई है अपने दोस्तों को भी, अपोजिशन के दोस्तों को भी, कि उनका किरदार भी ना होने के बराबर है, वो भी सोए हुए हैं, उनको हिलाने की ज़रूरत है, हिलाने जुलाने की ज़रूरत है, बल्कि उन्हें अस खुद हिल जुल करनी चाहिए, अपने वजूद का सबूत देना चाहिए। हकीकत में इस वक्त जो काम अपोजिशन जमातों को करना चाहिए था खैबर पख्तूनख्वा में, वो या मीडिया या सोशल मीडिया या फिर हम ये कह सकते हैं कि नेब वगैरह कर रहे हैं। ये चीज़ें जो ये लोग सामने ला रहे हैं, ये किसी ज़माने में पोजीशन की ये ड्यूटी हुआ करती थी। वो असम्बली में ये मामलात उठाते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाते थे, वो एहतजाज करते थे, जलसे जुलूस करते थे। इस वक्त सूबे में बड़ी बड़ी ऐसी जमातें पड़ी हुई हैं, मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को छोड़ के अगर हम देखें, अवामी नशवा पार्टी भी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है, कौमी वतन पार्टी भी है। आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? हमारी कोशिश होती है नाजरीन, आपको पता है कि हम आपके साथ भी राब्ते में रहते हैं प्रोग्राम के दौरान। तो आपके पास कोई तजवीज़ है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर आप लोगों के पास होता है। नाजरीन, ये जो गवर्नेंस के मामलात में, हेलो, एक अवामी कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, चलिए रब्ता कट गया। कोशिश करते हैं कि आपकी कॉल आए तो ज़रूर बात हो। बात हो रही थी सूबाई हुकूमत के मामलात की। एक दिलचस्प चीज़ सामने ये आती है कि एक तरफ ये लोग ये कहते हैं, इनके अक्सर MPAs या वज़रा की, जी हम तो वोट सिर्फ़ व सिर्फ ख़ान साहब की रिहाई के लिए लेके आए हैं, इसके नाम पे हमें वोट मिले हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है। हेलो सर जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं जनाब, कहाँ से बोलेंगे आप? पश्तो नहीं बोले। नहीं, आज उर्दू का प्रोग्राम है ना। खैर है, आप पश्तो में बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी। जी जी जी, आप हेलो। नाजरीन, बात जो हमने तो छोड़ी थी वो यहाँ पे कि कहते हैं कि हमने उनके नाम पे वोट लिया है, लेकिन हमें ये पता चला है कि जब फंड्स कम होते हैं, जब नौकरियां नहीं मिलती, तो फिर इस पे एहतजाज किया जाता है पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, और कहा जाता है कि जी हम क्या करें, हमने तो ये काम करना है, ये करना है, ये करना है। जब उनको कहा जाता है कि जनाब आप तो ये कहते हैं कि हमें तो इसलिए वोट मिले हैं, हम तो इस काम के लिए वोट लेके आए हैं, तो आप फंड्स क्यों मांग रहे हैं? फिर लाजवाब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाह। जनाब अली सरकार, क्या कहेंगे? कौन बोल रहे हैं और कहाँ से जी? मैं शेर अफरीदी बोल रहा हूँ उर्मड़ महरा से। जी जी जी, शेर साहब आप क्या कहेंगे जी? तो उसमें ये एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे वजीर आला साहब ने कल जो जुबान इस्तेमाल की है, जी वो इनसे गिला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 40 साल का भी पूरा नहीं है। मतलब कि ज़ुबान के इस्तेमाल में जो एहतियात का तकाजा होता है, अभी वो उस हद तक नहीं पहुंचे। नहीं नहीं नहीं, 40 साल का भी नहीं पूरा है, 36 साल का है। मतलब है कि इतने बड़े मनसब पर बैठे हुए बंदे को, शख्सियत को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। ये हमारा इकट्ठा मुल्क है। अगर आज फौज नहीं होता तो वो पहले जो साहब ने बोला कि खुदा की कसम सबको इकट्ठा करके ये दहशतगर्द हम्म। और जो भी करना चाहता था वो कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपकी बात हमारी नोटिस में आ गई। बहुत शुक्रिया शेर साहब। मेहरबानी। शेर अफरीदी साहब ने बिल्कुल सही बात की कि मुल्क सबका साझा है, मुल्क सबका मुश्तरका है। ये किसी एक का नहीं है, किसी एक जमात या किसी एक इदारे की सरजमीन नहीं है, सबकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़े मनसब पर बैठे शख्स को, चाहे वो कोई भी हो, तो अल्फाज के चुनाव में, अल्फाज की अदायगी में, बोलने में, इजहार ख्याल में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? शहर से बोल रहा हूँ, पश्तो में बात करूँ। जी जी, आप पश्तो में बात करें। कौन बोल रहे हैं जी? मैं मोहम्मद जुबैर। जी जी जी, जुबैर साहब आप क्या कहना चाहते हैं? जरा बताइए पहले जी जी। कि पति पीटीए एक वाला बारी ना पाबंदी वाली ने लगी थी तुम अमल के इंतजार पैदा करे आओ करना। फिर लोग कहेंगे कि जी सियासी सरगर्मी पे पाबंदी है। पाबंदी तो नहीं, लेकिन इनको बार बार वार्निंग मिलनी चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए कि ये इनका किबला ज़रा दुरुस्त हो जाए और ये अपनी सियासत ठीक तरीके से करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सियासी क़ुव्वतों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, और जो सियासत में जो ज़ुबान है और जो तर्ज़ तकल्लुम है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है सियासी टेम्परेचर को बढ़ाने में। सियासी टेम्परेचर को काबू में रखने के लिए आपकी ज़ुबान मेन चीज़ होती है। और पॉलिटिशियन, जो सियासी लोग होते हैं, उन पे तो ज़्यादा ज़िम्मेदारी इसलिए होती है कि उनके जो मुखातिब हैं वो आम लोग होते हैं, अपने कारकुन होते हैं, इस मुल्क की अक्सरियत की नुमाइंदगी वो करते हैं। तो वो जिस तरीके से वो जलसे में, जुलूस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इज्तिमा में, किसी तकरीब में ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, उसका असर ज़ाहिर है सामने बैठने वालों पर पड़ता है। और फिर जो हमारा नौजवान तबका है, ज़ाहिर है वो जज्बाती भी है, उसकी मालूमात भी कम है, तजर्बा भी कम है, बल्कि अगर हम ये कहें कि किसी हद तक सोच भी अभी उनकी इतनी मेच्योर नहीं हुई होती, तो वो लोग फिर इसका बहुत गलत असर लेते हैं। और इससे फिर सिर्फ उस जुमात के लिए नहीं, उसके मुखालिफ के लिए भी नहीं, सब के लिए मसाइल पैदा होते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो अपने लिए ख़ुद मसाइल पैदा करते हैं, वो जो ये बात इस तरह करते हैं, जिस तरह वज़ीर आला साहब का जो एक बयान सामने आया है
اور اس پہ جس طریقے سے پھر مذہبی جماعتوں نے ریئیکٹ کیا ہے، عام لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے، اور میں اگر اپنے حصے سے ہم اگر یہ اپنا آج حصہ ڈالیں کہ آپ نے جو الزام لگایا ہے کہ مسجدوں میں فلاں فلاں جانور باندھے جاتے ہیں، تو یہ تو ایک طریقے سے آپ نے پختون قوم کے ایمان پہ، کردار پہ انگلی اٹھائی ہے کہ آیا وہ اتنے کمزور ہیں کہ کوئی مسجد کی بے حرمتی کرے گا وہ خاموش رہیں گے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یا تو کہیں کہ واقعی پھر پختون جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنے بیان سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں بعض اوقات جذبات میں آ کے یا کوئی غلط معلومات سامنے آ کے تصدیق کے بغیر اگر بات آگے بڑھا دی جاتی ہے اور اس کو اگر واپس لے لیا جائے، اپنی غلط خیالات سے اگر رجوع کیا جائے، اگر ایک بیس لیس چیز کا اقرار کیا جائے اور اس کی تردید کر دی جائے، تو اس سے آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس سے رجوع کیا جائے۔ تو ہماری یہ ہمارا ایک برادرانہ مشورہ سہیل افریدی صاحب کے لیے ہے کہ امید رکھتے ہیں کہ وہ مستقبل میں اس قسم کی چیزیں اگر کوئی ان کے سامنے رکھے گا، پہلے وہ اس کی تصدیق کی کوشش کریں گے، بلکہ تصدیق کروائیں گے کہ وہ جو چیز کہہ رہے ہیں یا انہیں جو چیز پہنچائی جا رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے۔ ہم نے خود اپنے بعض وزٹس میں، اگرچہ وہ وزٹ کسی اور مقصد کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وزیرستان میں ہم نے ایسی مساجد دیکھی ہیں، میری کوشش یہ ہوگی کہ کسی دن وہاں جا کے اس کی کوریج انسان کرے۔ ایسی مساجد پاک فوج نے بنائی ہیں کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ، کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ وزیرستان میں کچھ مساجد ایسی بنی ہیں کہ اس ڈیزائن کی، اس طرز تعمیر کی مسجد شاید پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی۔ یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ وزیرستان میں اگر سپورٹس اسٹیڈیم بنے ہیں، کس کے لیے بنی ہے؟ مقامی لوگوں کے لیے بنے۔ اور ہمیں وہ دن رات اچھی طرح یاد ہیں جب ہمارے وزیرستان کے دوست یہ کہا کرتے تھے کہ ایک عرصے کے بعد اب ہم راتوں کو سفر کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ یہ قربانیاں تھیں، پاک فوج کی قربانیاں تھیں، ہماری پختون عوام کی، قبائلی عوام کی، یہ ایک مشترکہ کوشش تھی جس کی وجہ سے ایک نیا سویرا طلوع ہوا تھا۔ اور اب اگر پھر ایک تاریخ رات مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کوشش کو ہم سب نے مل کے ناکام بنانا ہے۔ یہ کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ ملک صرف ہمارا نہیں ہے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہم نے محفوظ بنانا ہے۔ ہماری تو کسی کی 40 50 60 سال ہوگی، وہ تو اپنے گزار چکے ہیں، لیکن یہ جو ابھی بچے ہیں، یہ جو 15 سال کے ہیں، 5 سے لے کے 15 20 25 سال کے ہیں، یہ ملک ان کے لیے ہم نے سنوار کے چھوڑنا ہے، اس کو بگاڑ کے نہیں رکھنا۔ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ آ چکے ہیں، ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جاوید اقبال صاحب، آپ کی نظر رہتی ہے خیبر پختونخوا کے معاملات پہ بھی، یہ ایک دعوے کیے جاتے ہیں صوبائی حکومت کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، کہ جی 13 سال میں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن اس وقت جو گورننس کی ایشوز ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ اور جس طریقے سے کوہستان سکینڈل کے بعد جو چھوٹے بڑے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت سارے سکینڈل پردوں میں، فائلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا گورننس کی بہتری کے لیے اس وقت یعنی 13 سال بعد بھی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ اور اگر نہیں ہو رہی تو اس کا انجام آگے چل کے کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ میرے خیال میں یہ تو جو خیبر پختونخوا کے حالات ہیں اس سے دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ موجودہ حکومت کی توجہ گورننس کے معاملات پہ کتنی ہے، کیونکہ آئے دن ان کے جو ایم پی ایز ہیں، جو ان کے رہنما ہیں، ان کی جانب سے اس قسم کے بیانات بھی سامنے آتے ہیں، اور جس کہ ہمیں یہ ووٹ، ہمیں یہ مینڈیٹ جو ملا ہے وہ اپنے بانی عمران خان کی رہائی کے لیے ملا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی بات سے آپ اس حکومت کی گورننس اور اس کی ترجیحات کا تعین کر سکتے ہیں اور اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ترجیحات میں کیا چیز ہے۔ آلموسٹ 12واں سال ہے اس وقت تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا پہ حکومت کرتے ہوئے، بجائے اس کے کہ ان کی توجہ گورننس پہ ہوتی، عوامی مسائل کے حل کرنے پہ ہوتی، اور جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے صوبے کو، خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان میں جس طرح سے پوست کی فصلیں کاشت کی جا رہی ہیں،
اور اس کو سرپرستی بھی حاصل ہے، سیاسی سرپرستی بھی حاصل ہے، اور یہی پھر ایک نیکسس بناتا ہے ان دہشت گردوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو اس پورے نظام کو اس کے تحفظ کی جنہوں نے گارنٹی دی ہوئی ہے اور جو اس کے تحفظ کے لیے سب کچھ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت کے سامنے موجود ہیں، لیکن انہوں نے اس سے صرف نظر کیا ہوا ہے، اور ان کی جو توجہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی معاملے پہ ہے کہ وہ اپنی بانی کی رہائی کیسے ممکن بنائیں۔ دیکھیں، یہ خیبر پختونخوا کی جو تحریک انصاف ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنی بانی کی رہائی کے لیے، اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کوششیں کریں، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوششیں قانونی طور پہ ہو رہی ہیں اور قانونی سطح پہ ہو رہی ہیں، یا پھر ان معاملات کو سیاسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت میں پہلے بھی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے 2 بار چڑھائی کی اسلام آباد پہ، انہیں کیا ملا؟ وہ فیڈرل حکومت کو یا وفاق کو دباؤ میں لا کر اگر اپنے بانی کی رہائی چاہتے تھے تو کیا وہ رہا ہوئے؟ رہا نہیں ہوئے۔ سوال یہاں پہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ قانونی معاملات کو عدالتوں میں بیٹھ کے اس کے میرٹ کے مطابق اپنے وکلا کے ذریعے سے لڑیں، اور جو سیاسی معاملات ہیں انہیں سیاسی طریقے سے آپ حل کریں۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ تحریک انصاف کو احتجاج کا حق نہیں ہے، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ تحریک انصاف کو جلسے جلوسوں کا حق نہیں ہے، یہ تمام وہ حقوق ان کو حاصل ہیں، لیکن آئین اور قانون کے دائرے کے اندر، نہ کہ انتشار کرتے ہوئے، نہ کہ املاک کو نقصان پہنچاتے ہوئے، نہ کہ جانی نقصانات کا باعث بنتے ہوئے۔ میرے خیال میں یہ ایک اہم معاملہ ہے جو اس وقت اب نئے وزیر اعلیٰ کے سامنے بھی درپیش ہے، لیکن نئے وزیر اعلیٰ کی بھی جو توجہ ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ہی نقطے پہ اڑی ہوئی ہے کہ جی میں نے بانی سے ملاقات کرنی ہے، ملاقات تو ان کی ہو ہی جانی ہے، لیکن صوبے کے گورننس کے معاملات اور صوبے کے لیے ان کا ویژن کیا ہے، اس میں ہمیں میرے خیال میں کہیں کوئی جو ان کا پروگرام ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ صوبے کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو وفاق کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ جو انہوں نے گزشتہ کچھ دنوں سے ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا ہوا ہے، اور جس طرح سے وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے اداروں کے حوالے سے زبان استعمال کی جا رہی ہے یا پھر پارٹی کی جانب سے زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں اگر یہ جتنا وقت اپنا اس قسم کی من گھڑت باتوں میں، من گھڑت پروپیگنڈوں میں ضائع کر رہے ہیں، اگر ان کی توجہ صوبے کی طرف ہوتی تو میرے خیال میں حالات کچھ بہتر ہمیں دکھائی دیتے۔ اور یہ بھی ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ جو صوبے کی اپوزیشن جماعتیں ہیں، چاہے وہ پارلیمانی اپوزیشن ہو، صوبائی اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں، ان کا کردار بھی تو ہمیں بالکل اس وقت صفر دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے صوبائی حکومت پہ کہاں دباؤ ڈالنا ہے، کس طرح ڈالنا ہے۔ جو پریشر انہوں نے ڈالنا ہوتا ہے، جو نشاندہی انہوں نے کرنی ہوتی ہے، وہ یا میڈیا کر رہا ہے یا نیب کر رہا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس صورتحال میں اپوزیشن جماعتیں بھی برابر کی شریک ہیں؟ بالکل شریک ہیں، اور اپوزیشن جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر وہ بالکل جمود کا شکار ہے۔ یعنی ایک تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل بکھری ہوئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس چیزیں بہت سی ہیں جن پر وہ کام کر سکتے ہیں، اور ایک ذمہ دار اپوزیشن کی حیثیت سے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، لیکن ان کی جو توجہ تھی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھی کہ کچھ ایسی دکھائی دے رہی تھی کہ وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید تحریک انصاف کے اندر کوئی تقسیم ہوگی اور پھر اس کا فائدہ وہ حاصل کریں گے۔ دیکھیں، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک غیر جمہوری سوچ کی عکاسی کرتی ہیں۔ آپ نے مینڈیٹ کو رسپیکٹ کرنا ہے، مینڈیٹ کو رسپیکٹ کر کے آپ نے پھر حکومت کے سامنے کھڑے ہونا ہے ایشوز پہ۔ تو جب ہم مرکز میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اپوزیشن اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، تو ہمیں خیبر پختونخوا کے اندر بھی، بھلے وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ عوامی نیشنل پارٹی ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یا وہ جمعیت علماء اسلام ہو، ہمیں وہ جماعتیں اس طرح سے نظر نہیں آتی جیسے کہ انہوں نے اپوزیشن کرنی تھی۔ تو میرے خیال میں اس بات سے مکمل اتفاق ہے، اور اسی کا فائدہ پھر حکومت اٹھا رہی ہے کہ چونکہ ان کے سامنے ایک کمزور اپوزیشن ہے جس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، جو صحیح طریقے سے ان کی کمزوریوں، ان کی خامیوں کو ایڈریس نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمیں ہمیشہ دکھائی دیتا ہے، یا تو سینٹ کے انتخابات میں اپوزیشن ہمیں دکھائی دی، دہشت گردی کا اتنا اہم معاملہ ہے، اس میں اس کو ہر روز
اسمبلی کے اندر جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہو بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لینا چاہیے، جہاں جہاں خیبر پختونخوا حکومت کی کمزوریاں ہیں ان کو مینشن کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ گورننس کے بہت سے معاملات ہیں۔ دیکھیں شخصیات کے گرد گھومتی حکومتیں یا سیاسی جماعتیں وہ کبھی بھی اپنے ایجنڈے کو اس طرح سے نافذ نہیں کر سکتی یا اپنے ویژن کو اس طرح سے نافذ نہیں کر سکتی جو انہوں نے عوام سے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے اندر یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا صوبہ ہے، پورے پاکستان کا صوبہ ہے، لیکن یہاں پہ ایک تو حکومت بھی کمزور ہے، جی دوسری بالکل، طرف اپوزیشن کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی کمزور ہے، یہ اور دوہری بہت بڑا بدقسمتی ہے۔ دہشت گردی کا چیلنج ہمارے سامنے ہے۔ اچھا جاوید اقبال صاحب، تھوڑا سا اگر ہم افغان طالبان کے رویے کی طرف جائیں، استنبول مذاکرات کی طرف جائیں، پاکستان نے ایک اور موقع دے دیا تھا بیٹھنے کے لیے، بیٹھ کے معاملات کا حل نکالنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے، اور وہ شاید دو چیزوں پہ ہے۔ ایک تو وہ تحریری یقین دہانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ساتھ میں شاید وہ ایک مشترکہ مانیٹرنگ ٹیم کی ایک تجویز دی تھی پاکستان نے کہ چلیں آئیں، اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ترکی اور قطر اور کچھ لوگوں کو ملا کے مانیٹرنگ ٹیم بنا کے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ اور اب تو آپ نے جیسا سنا ہوگا کہ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ جی وہ ہمارے مہمان ہیں۔ اب اگرچہ کچھ اور اس کو رنگ دے رہے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو آپریشن کے نتیجے میں آئے تھے، لیکن انہوں نے اعتراف کر لیا کہ وہ وہاں پہ ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو آپ کے خیال میں پھر پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان نے بڑی کوشش کی افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی، اور ہم نے ثابت کیا، ہر موقع پہ ہم نے ثابت کیا، ہر کرائسس میں ہم نے ہمیشہ سے افغانستان کے لیے آواز اٹھائی، باوجود اس کے کہ ہمیں شدید تحفظات ہیں، ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ہم مسلسل لیکن عالمی برادری سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ افغانستان کے ساتھ انگیج کریں، اور ہمارا خیال بھی یہ تھا کہ شاید طالبان 2.0 جب یہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، لیکن طالبان کی جو حکمت عملی ہے یا جو کچھ وہ عملی طور پہ کر رہے ہیں اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ پاکستان نے کوشش کی، میزبان ممالک ترکیہ اور قطر نے بہت کوشش کی، لیکن طالبان بھارتی شے پہ وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ نہیں رہے۔ بارہا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مہمان ہیں، لیکن پاکستان ان کو ثبوت دے رہا ہے۔ ان کے افغان فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں آپریشنز کے اندر، ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ یعنی نہ صرف کلعدم ٹی ٹی پی کے لوگ آ کے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں افغانستان سے، بلکہ افغانستان کے ریگولر فوجی بھی آ رہے ہیں، اور اس کے ثبوت پاکستان نے افغانستان کو دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ طالبان کہ جن کے ساتھ پاکستان نے ہمیشہ سنسیریٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کام کیا، ان کے لیے اچھی خواہشات کا بھی اظہار کیا، پریکٹیکلٹی میں یہ سب کچھ کیا، اگر وہ تیار نہیں ہوئے، جیسے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے، پاکستانی وفد واپس روانہ ہو گیا، میرے خیال میں یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور اس کے نتائج خود افغانستان کے لیے بہتر نہیں ہوں گے۔ کہ دیکھیں، پاکستان افغانستان کا پڑوسی ملک ہے، پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے۔ اس وقت پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک اہمیت ہے، اس امریکہ سمیت پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ اب اگر پاکستان کے ساتھ بھی افغانستان کے تعلقات بہتر نہیں ہوتے تو میرے خیال میں افغان حکومت اور افغان طالبان رجیم کو خود سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں، اقوام متحدہ کی 2 سے 3 رپورٹس آ چکی ہیں کہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردی کا ہب بن رہا ہے، اور یہاں پہ وہی دہشت گرد تنظیمیں جیسے القاعدہ ہے، IS ہے، یہ TTP ہے، BLA ہے، یہ سارے لوگ ری گروپ ہو رہے ہیں۔ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے سلامتی کے لیے خطرہ ہے، بلکہ باقی پڑوسی جو ممالک ہیں ان کے لیے بھی خطرہ بنتے جا رہے ہیں، اور عالمی برادری کے لیے بھی یہ تشویش کا باعث ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں افغانستان کی اگر آواز، اگر وہ پھر کسی کو کہیں گے بھی تو ان کی آواز کوئی بھی نہیں سنے گا، اور ایسی صورت میں کہ جب آج تک یعنی کہ ایک آدھ ملک کے علاوہ کسی نے بھی افغانستان کو باقاعدہ طور پہ تسلیم نہیں کیا، خود افغانستان کے اندر انسانی حقوق کے مسائل ہیں، خواتین کی، بچیوں کی تعلیم پر مکمل پابندی ہے، وہاں پہ نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ دیکھیں، دوحہ میں انہوں نے پوری عالمی برادری کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ انکلوسیو حکومت بنائیں گے جو جس میں تمام دھڑے شامل ہوں گے۔ آج تک وہ وعدہ بھی یہ ایفا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں خود افغانستان کو سوچنا ہوگا کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور پاکستان نے دیکھیں بالکل واضح کر دیا ہے کہ اب اگر آئندہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو پاکستان اپنی سلامتی کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔
میرے خیال میں پاکستان نے پہلے بھی یہ ثابت کیا ہے اور اب بھی آئندہ بھی وہ پاکستان ایسا ہی کرتا رہے گا، اگرچہ کہ یہ بہت سخت فیصلہ ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، لیکن پاکستان کا واحد ایک مسئلہ افغانستان سے یہی ہے کہ وہ کالعدم TTP کو اپنے ملک سے پاکستان پر حملے کرنے سے روکے اور ان کو بتائے کہ یہ بالکل ناجائز بات ہے، اور میرے خیال میں ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگر ملا ہیبت اللہ صاحب وہاں سے ایک فتویٰ جاری کریں تو یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کی بات مان سکتے ہیں، لیکن اگر افغانستان اس معاملے کو ایک بارگیننگ ٹول کی حیثیت سے استعمال کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان پھر ایک مضبوط دفاعی قوت ہے۔ پاکستان کسی بھی ڈکٹیشن میں نہیں آتا اور نہ ہی وہ کسی کا دباؤ قبول کرتا ہے۔ جاوید اقبال صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ کیا یہ جو بے وفائی ہے یا جس کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ احسان فراموشی ہے، کیا یہ اس ہمارے پڑوس کے خطے کا کوئی جینیاتی مسئلہ ہے؟ کیونکہ جس کے ساتھ بھی پاکستان نے اچھائی کی، جس کے سر پر پاکستان نے ہاتھ رکھا، جن کو حکومت دلائی، وہی پھر پاکستان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے پھر اپنا پلڑا ڈال لیتے ہیں ہندوستان کی ترازو میں۔ کیا وجہ ہے کہ ہر بار پاکستان جن کو سپورٹ کرتا ہے، جن کے لیے بدنامی مول لیتا ہے، جن کے لیے وہ عالمی کٹہروں میں اپنے آپ کو کھڑا کروا لیتا ہے، وہی قوتیں پھر افغانستان میں جب برسر اقتدار آتی ہیں تو وہ بھارتی زبان بولنے لگتی ہیں؟ میرے خیال میں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور افغانستان کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر طالبان سے پہلے کی جو رجیم تھی اس کی بھی یہی صورتحال تھی، اور جب طالبان رجیم آئے تو ان کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ افغانستان ہمیشہ سے پاکستان کے حوالے سے یہ تاثر بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ افغانستان کو پاکستان نے اسٹریٹجک ڈپ کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے، ہمیشہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ افغان سرزمین سے ہوئی ہیں، اور آپ اس کی ہسٹری دیکھیں، مجھے آپ کو ان دنوں میں تو ساری باتیں یہی ہو رہی ہیں، اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو افغانستان ہمارے خلاف استعمال ہوا ہے۔ افغانستان نے آپ دیکھیں کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو پاکستان کو تسلیم بھی نہیں کیا تھا۔ یہ وہ بدقسمتی ہے جو افغانستان کے ساتھ ہماری رہی ہے، لیکن ان سارے معاملات کو اگر آپ دیکھیں، افغانستان نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا ان سازشوں میں رہ کے۔ پاکستان کے خلاف اور دیگر ممالک کے خلاف ان کو کیا حاصل ہوا ہے؟ افغانستان میں نہ ترقی ہوئی، نہ سائنس آیا، نہ ٹیکنالوجی آئی، اور آج جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں 2025 کے اندر، 2025 میں جا کے ان کے جو امیر ہیں وہ کبھی انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں، کبھی وہ اپنے کمانڈروں کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں، اور نہ وہاں پہ ایجوکیشن ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ سائنس ہے، اور ساری کی ساری توجہ ان کی جنگی جو بارگیننگ ہے اس پہ لگی ہوئی ہے۔ یعنی وہ جنگ سے لوگوں کو بلیک میل کر کے، لوگوں کے خلاف حملے کر کے وہ پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ افغانستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ بھارت کی گود میں بیٹھ کے اگر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس کو یہ سبق، اس سبق سے معلوم ہو جانا چاہیے جو پاکستان نے مئی میں بھارت کو سکھایا تھا، اور پوری دنیا اور دنیا کے جو سیٹلائٹس ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو افغانستان اگر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ایسی کوئی نیت رکھتا ہے تو میرے خیال میں اسے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ وہ خود اپنے مسائل کے لیے جو ہے وہ لڑ رہا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ جس کو سہارا دیا، جس کے لیے اچھا کیا، اسی نے اس کو ڈس لیا، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اس بار اس معاملے کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہے، اور اسی لیے انہوں نے افغانستان کو بتایا ہے کہ پاکستان آپ کا پڑوسی ملک ہے، پاکستان کے ساتھ اگر اچھے تعلقات آپ کے رہیں گے، پرامن طریقے سے رہیں گے تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کریں گے یا سازش کے نتیجے میں کوئی اقدام اٹھانے کی کوشش کریں گے تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ آخری سوال جاوید اقبال صاحب، افغانستان کے لیے جب ہم نے سرحدی تجارتی گزرگاہیں بند کیں تو انہوں نے 1-2 کنٹینر انار کے روس بھجوا دیے اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی ہمارے لیے راستے کھلے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر پاکستان کی منڈی ان کے ہاتھ سے نکلتی ہے اور پاکستان یہ سرحدی راستے 1 سال 2 سال تک بند رکھتا ہے، جس طرح کہ صدر ایوب خان کے دور میں ہوا تھا 61-62 میں 2 سال پھر ان کی چیخیں نکلی تھیں، اگر اب بھی پاکستان وہی حکمت عملی اختیار کر لے تو کیا افغانستان کے پاس دیگر کوئی ایسے متبادل راستے ہیں کہ وہ پاکستان کے چھوڑ کے اپنی تجارت اسی طرح جاری رکھ سکے کہ نہیں ان کو پھر مجبور ہونا پڑے گا مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب یقینی طور پر افغان طالبان رجیم بھی
یہ جو اس وقت ایک صورتحال بن چکی ہے اور بارڈر بند ہے اور ان کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں، ان کی منڈیوں کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں، ان کے تاجروں کے لیے مسئلے بنے ہوئے ہیں، ان کی اپنی جو سروائیول ہے اس کے لیے مسئلے بنے ہوئے ہیں، وہ یقینی طور پر سوچ رہے ہوں گے کچھ متبادل راستوں کے حوالے جی سے. لیکن یہ جو متبادل راستے ہیں ان کو بننے میں بھی بہت ہم، وقت لگنا ہے. بالکل میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان نے ایک اصولی پوزیشن لی ہوئی ہے وہ پوزیشن اسی بنیاد پر ہے کہ جب آپ پاکستان کی سلامتی کے خلاف وہ لوگ جو کہ استعمال ہو رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ آتے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے چیلنج بنتے ہیں، ان کو اگر آپ نہیں روک پا رہے تو پھر پاکستان کے پاس جو آپشن ہیں وہ دونوں طریقے سے ہیں. وہ معاشی آپشنز بھی ہیں اور وہ عسکری آپشنز بھی ہیں. پاکستان نے عسکری آپشنز بھی استعمال کیے، پاکستان نے اب معاشی آپشنز بھی استعمال کرنا شروع کیے ہیں. پریکٹیکلٹی کے اندر تو ابھی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یقینی طور پہ اس وقت جو ایک صورتحال ہے افغانستان کی، وہ ایک لینڈ لاک ملک ہے، اس کے لیے مسائل بن سکتے ہیں. اور یہ خود طالبان رجیم کو سوچنا ہوگا کہ وہ خود حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ مسائل ان کے عوام کے لیے بہت بڑا کرب بنا رہے ہیں تو خود ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کون اس کا ذمہ دار ہے. خود افغان طالبان رجیم اس کی ذمہ دار ہے. یعنی آپ دیکھیں، عقل جی اور فہم کو دیکھیں کہ یہ لوگ طورخم گیٹ پر بھی کھڑے ہو کے اگر پاکستان کو گیٹ کھولنے کا بھی کہتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک گن مین کھڑا کر کے اور ویڈیو بنا کے وہ تصویر بنا رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی کہ یہ ذہن کس کا انداز میں بات کرتے ہیں بالکل پاکستان کے ذہنیت ساتھ اور کس انداز سے ان کا جو سٹائل ہے. یعنی ان کو خود اپنی اداؤں پہ سوچنا ہوگا کہ بالکل دیکھیں آپ کی وجہ سے افغان عوام اس وقت سفر کر رہے ہیں اور یقینی طور پر اس وقت طالبان رجیم کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں. لاکھوں کی تعداد میں ایران نے جو مہاجرین تھے ان کو واپس بھیجا اور انہوں نے تو ایک وقت دیا، اس مہینے 2 مہینے بالکل کے اندر انہوں نے سارے کے سارے واپس بھیج بالکل دیے. زبردستی پاکستان تو بڑی عزت سے، بہت احترام کے ساتھ اور بہت ایک انٹیگریٹی کے ساتھ جی. جو ہے افغان مہاجرین کو جو کہ غیر قانونی تارکین وطن ہیں، غیر قانونی مہاجرین ہیں، ان کو واپس بھیج رہا ہے. لیکن تو میرے خیال افغان میں یہ حکمرانوں افغان کو حکومت کو احساس خود نہیں ہو سوچنا رہا. ہوگا. بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. جاوید اقبال صاحب نے بات کی، آپ لوگوں نے سنی. آخر میں ایک بات ضرور ہم اس میں ذکر کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں بھی پختون ہے، افغانستان میں بھی پختون ہے. یہاں کی پختونوں کا طرز زندگی اور صورتحال دیکھ لیں، وہاں کی بھی دیکھ لیں. آج اگر پاکستان اعلان کر دے کہ بھی ہماری سرحدیں کھلی ہیں اور پاکستانی شہریت کھلی ہے، آپ لوگ آئیں، تو آدھا افغانستان خالی ہو جائے گا. اور الحمدللہ اگر وہ شہریت دینے کی پیشکش کریں، یہاں سے 200 لوگ بھی نہیں جائیں گے. اسی پہ ہم یہ بات ختم کریں گے اور ان کو اپنی پالیسیوں پر، اداؤں پہ غور کرنا چاہیے. وہ اپنے عوام کی مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. ناظرین، اگلے ڈائلاگ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. امید رکھتے ہیں کہ اس میں جو کچھ ہم نے کہا، سنا، بیان کیا، وہ پالیسی سازوں کی کانوں میں بھی آیا ہوگا، اور جن کو ہم سنانا چاہ رہے تھے کہ جو اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں. امید رکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اثر ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.